بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے سامان تقوی فراہم کیا۔ اللہ عز و جل پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 تا 184 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ آج کی ویڈیو میں ہم روزہ توڑنے والی چیزیں، روزہ کے مکروہات اور روزہ توڑنے کا کیا کفارہ ہوتا ہے اس بارے میں بات کریں گے۔ جہاں تک روزہ توڑنے والی چیزوں کا تعلق ہے تو عمدن کھانے پینے یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہر قسم کی تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو بھی روزہ جاتا رہا۔ نتنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا دوائی تیل وغیرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن سادہ پانی اگر کان میں چلا گیا، اس سے کلی وغیرہ چاہے جتنی کثرت سے کر لیں بشرطے کہ حلق کے اندر نہ جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا قصد بھی اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ نہ رہا۔ قصدن منہ بھر کر قے کی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بلا اختیار یا بلا قصد قے ہو گئی تو اس سلسلے میں یہ صورتیں ہیں کہ اگر منہ بھر کر ہوئی اور کوئی قطرہ واپس حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر منہ بھر کر قے نہیں ہوئی اور اس کے چند قطرے واپس چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا گیا اور خون تھوک پر غالب تھا، یعنی خون تھوک سے زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ کنکری، لوہے کا ٹکڑا یا کسی ایسی چیز کا کھا لینا جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی تو بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں کوئی ایسی رنگین چیز رکھی جس سے تھوک پر اس چیز کا رنگ غالب آ گیا اور وہ تھوک اس نے نگل لی تو روزہ جاتا رہا۔ ماہ رمضان میں اگر اتفاق سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کچھ کھائے پیے نہیں بلکہ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے۔ یہ روزے کا احترام ہے۔ اب میں آپ کو روزے کے مکروہات کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کون سے امور ہیں جو کہ روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا۔ دوسرا اس میں امر یہ ہے روزہ دار کا کوئی چیز بلا وجہ زبان پر رکھ کر چبانا اور چبا کر اگل دینا۔ تیسرے نمبر پر قولن یا عملاً جنسی رغبت اور شہوانی جذبات برانگیختہ کرنے والے امور۔ روزہ کی حالت میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا۔ پیاس کی حالت میں پانی کے غرغرے کرنا، کیونکہ اس صورت سے روزہ ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ علاوہ ازیں غسل کرنا، ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنا، کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل ملنا، خوشبو لگانا یا سونگھنا مکروہات روزہ میں شمار نہیں ہوتے۔ جہاں تک روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ ہے، اس میں یہ بات ہے کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ یا کوئی دوسرا نفلی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے، لیکن بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل تو سال بھر کے روزے بھی نہیں بن سکتے، لیکن شریعت نے اس کی کم از کم مقدار یہ مقرر کی ہے کہ وہ شخص لگاتار 2 ماہ یعنی 60 ایام کے روزے رکھے۔ اس میں تسلسل شرط ہے، یا پھر اس کی طاقت نہ ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مساکین کو دونوں وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، راحت اور دل کا سکون ہو۔
اور اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے زیر سایہ رکھے، آمین ثم آمین۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اپنا اور خاص طور پر گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔